مسعود خان صاحب آپ کی جانب میں آؤں گی. پہلے جو حملے ہوئے ایران کی کافی سینئر قیادت اس میں شہید ہوئی. خطرہ تھا کہ آیت اللہ خامنائی صاحب کو شہید کیا جا سکتا ہے. سیکیورٹی میں کمی کیوں رکھی گئی ان کی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال میں جو ہم نے پاس میں بھی دیکھا کہ ایران کے اندر جو موساد ہے یا سی آئی کی بڑی سخت قسم کی پینیٹریشن ہوئی ہے. اور لاسٹ ٹائم آپ دیکھیں پچھلے چند سالوں میں تسلسل کے ساتھ ان کے سائنٹسٹ جس طرح اسیسینیٹ ہوئے اور ان کے جو ٹاپ سائنٹسٹ تھے فخری محسن زادہ اس کی اسیسینیشن آؤٹ اسکرٹس آف ایران ہوئی. اور جس کلاسک طریقے سے اسیسینیشن ہوئی تو وہ لگتا تھا کہ موساد کے اسٹائل کا دیٹ واز دی آپریشن. پھر اسماعیل ہانیہ کی بھی آپ دیکھیں. اور پھر جہاں یہاں یہ رہبر کی شہادت کا واقعہ ہوا اس پہ بھی لائکلی ہے کیونکہ اس میں دیکھیں ایگزیکٹ لوکیشن بھی پتا تھی جنہوں نے اسٹرائکس کی اور ان کو پتا بھی تھا کہ اس وقت کیا میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور کون کون پریزنٹ ہے. تو لائکلی ہے کہ اندر سے ہی لوگ ملے ہوئے تھے جو ان کے لیے کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے یہ واقعات ہوئے. اور پاس لاسٹ ایئر دیکھیں کہ اس میں افغان ریفیوجیز پکڑے گئے تھے بہت سارے اور انڈینز بھی تھے جو موساد کے لیے کام کر رہے تھے. دیٹس وائی 1.5 ملین جو افغانس تھے ان کو وہاں سے ایران نے ان کو ڈپورٹ کر دیا تھا. تو یہ پاسبلٹی جو پینیٹریشن کی ہے. پھر دیکھیں ایک لیفٹسٹ گروپ بھی ہے اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو لائک ہم کہہ سکتے ہیں کہ کردش تھے جو ابھی کردستان کے لوگ ہیں وہ ایک مینلی ایک پاس میں وہ بھی انسٹرومنٹل رہے ان فیسیلیٹیٹنگ موساد کے آپریشن ان سائڈ ایران. تو میرے خیال میں یہ ہے لیکن اب ان کو ریئلائز ایرانی اتھارٹیز نے کیا ہوگا اور میرے خیال میں ان کو یہ اپنا سسٹم کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے پینیٹریشن ہوئی ہے. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے یہی ہے انڈینس تھے جب قطر میں بھی یہ پکڑے گئے تھے وہاں پہ سپائنگ کر رہے تھے اگین فار اسرائیل اور جن کو انہوں نے ڈیتھ سینٹنس دی تھی. لیکن میرا خیال میں آپ مڈل ایسٹرن کنٹریز کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے. ایران میں میرے خیال میں ایران نے ریئلائز کیا ہوگا جو بیٹریل انڈیا نے ان کے ساتھ کیا ہے فار دی لاسٹ سو مینی ایئرز. اور اس کے بعد ابھی جو مودی صاحب گئے اور جب اسرائیل گئے اینڈ ہی وہاں جا کے انڈورس کر کے آئے تھے اس کو تو پتا تھا یہ سب کچھ واقعات ہو رہے ہیں. Similarly, they were trying to fix Pakistan simultaneously. لیکن میرے خیال میں ایران کو ابھی کوئی اپنا ہوسٹ کوئی آرڈر کرنا ہوگا. مسعود صاحب اسماعیل ہنیہ کو ایران کے اندر شہید کیا گیا. اس کے بعد پھر بڑا حملہ کیا گیا. ایرانی جو سینئر قیادت تھی جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ایران کے پاسداران انقلاب کے جو چیف تھے ان کو بھی شہید کیا گیا. مزید بھی سینئر قیادت کو شہید کیا گیا اور اب رہبر اعلیٰ کو شہید کر دیا گیا. ایران نے اتنی بڑی جنگ شروع کی ہے اس سے پہلے کہ اپنے اندر کی سیکیورٹی کو زیادہ مؤثر کرنے کی ضرورت نہیں تھی؟ بالکل تھی اور میرے خیال میں ریکوائرمنٹ تھی. ان کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے تھی جس طرح پاس کی ہسٹری رہی ہے اور اس کے حساب سے ان کو کرنا چاہیے. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ ابھی کہ ایکچوئل کیا ہے اگر ہم ہوپ فلی کہ وہ اس کو ایڈریس کریں. اور لیکن ایک چیز میں آپ بتاؤں کہ یہ جو واقعات ابھی ایران میں ہوئے ہیں لیکن ایک چیز اچھی ہے کہ انسٹیٹیوشنل ریسٹرکچرنگ کی گئی تھی اور اس میں آپ دیکھیں کہ چین آف کمانڈ انہوں نے لے کر دیا تھا کہ ان کیس اگر رہبر نے کہا تھا اگر میری شہادت ہوتی ہے کہ یہ 4-5 بندے ہوں گے مجھے ریپلیس کریں گے اور آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں. سملرلی باقیوں میں بھی اس طرح انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا اگر باسطان کے کمانڈر ان چیف کی شہادت ہوتی تو ہی ول بی ریپلیس بائی سو اینڈ سو. سو ایک سسٹم انہوں نے ان پلیس کر دیا تھا. پھر اوپر سے یہ کیا تھا ڈی سینٹرلائزیشن آف کمانڈ کر دیا تھا اور کیونکہ ان کو پتا تھا اگر کوئی ابھی سائبر اٹیکس بھی ہوں گے اس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول کے مسائل آ سکتے ہیں. So therefore there is a concept of military districts وہاں پہ ہے ایران میں کہ لوکل لیول پہ وہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں. Since Iran was preparing for this war likely ان کو پتا تھا اور کافی عرصے سے تیاریاں ان کی تھی. So therefore ان کی ڈپلائمنٹ بھی تیار تھی ان کے لاجسٹکس بھی تیار تھے. ان کی ڈپلائمنٹ عراق کے بارڈرز پہ جہاں میزائلس لگے ہوئے تھے southern shore towards the Persian Gulf وہاں بھی تیاری بھی تھی. تو اس حساب سے they were ready. تو میرا خیال میں کہ اب یہ جنگ تو سٹارٹ ہو گئی ہے اور ابھی جس سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایران نے انگیج کر کے اس کو وائڈر کنفلکٹ تو بنا دیا ہے. اور میرے خیال میں جس طریقے سے گلف کنٹریز پہ اسٹرائکس ہوئی ہیں اس سے ایک بڑا واضح میسج گیا ہے. اور ناٹ اونلی دی ٹارگٹس جو بیسز تھے بلکہ ایران کے طرف سے ہم نے دیکھا ہے کہ دبئی میں یا منامہ میں جو ہوٹلس وغیرہ بھی ہٹ ہوئے ہیں. اور بتایا یہ جاتا ہے کہ اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جی وہاں پہ برٹش جو امریکن ٹروپس ٹھہرے ہوئے تھے جب انہوں نے بیسز خالی کیے تو وہاں پہ چلے گئے تھے. دیٹس وائی دوز ہوٹلز ور ٹارگیٹڈ.
لیکن اس سے یہ بھی ہے کہ بریگیڈیئر صاحب، جو کہ ایران نے گزشتہ روز سے گلف کنٹریز پہ اٹیک کیا ہے، جو امریکن بیسز پہ اٹیک کیا ہے، اب اس کے بعد کیا گلف کنٹریز ریئیکٹ کریں گی؟ کیا ایران کے خلاف کوئی مزید یہ گلف کنٹریز کی طرف سے بھی ہمیں کارروائی دیکھنے کو ملے گی؟ مجھے فی الحال نہیں لگتا، حال تو ان کے ریٹرک یا ان کے بیان ایسے آئے ہیں، لیکن ان کے عباس عراقچی نے سب کو فون کیا، ان تمام ممالک جہاں پہ ان کے میزائلوں نے ہٹ کیا ہے، انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کیا ہے کہ آپ کے بیسس تھے، یہاں سے دے ہیو بین یوز، اور ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم انڈیا کے جو امریکن جو بیسس ہیں ان کے خلاف ہیں۔ اور ویسے ابھی انہوں نے پہلے سے کلیئر بتایا ہوا تھا کہ جہاں جہاں سے اگر بیسس یوز ہوں گے، یہاں سے ایئر اسپیس جتنا استعمال ہوگا وہاں پہ ہم سٹرائک کریں گے۔ دیٹس وائی جارڈن تک سٹرائکس ہوئی ہیں، آج عمان رہ گیا تھا، آج عمان پہ بھی سٹرائکس ہوئی، کیونکہ جو لاجسٹکس ہے یو ایس ایس ابراہیم لنکن کے لیے وہ عمان پرووائڈ کرتا ہے۔ تو میرا خیال میں سارے اب اس میں ہے، تو اب کنفلکٹ بڑھ گیا ہے۔ اب ساتھ ہی آپ دیکھیں اسٹریٹ آف ہارمز بھی بند ہو گئی ہے، باب المندب پہ بھی ہوتی، اس نے کہہ دیا کہ یہاں سے کوئی گزرے گی تو ہم شپ کو اس کو ہم نشانہ بنائیں گے۔ ایک کنفیوژن قیاس کی طرف ہم وی آر ہیڈنگ ان ویسٹ ایشیا، مڈل ایسٹ میں۔ مسعود صاحب، اگر ہم بات کریں کہ یہ جنگ کتنا عرصہ جاری رہ سکتی ہے، کیونکہ گزشتہ روز تک تو لگ رہا تھا کہ یہ جنگ تو شروع ہو گئی ہے، لیکن شاید کہیں نہ کہیں مذاکرات کی یا سفارت کاری کی کوششیں ہوں تو اس میں کچھ کمی آ جائے یا رک جائے، لیکن اب جب کہ سپریم لیڈر کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد ایران نے اور پاسداران انقلاب نے تو واضح کہہ دیا ہے کہ اب ہم یہ جنگ کو مزید ایک نئے دور میں لے کر جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ جنگ مزید بڑھے گی۔ اب مڈل ایسٹ پر بھی اٹیک ہوا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جو وہاں پر امریکی اڈے ہیں اس کو ہم امریکہ کی زمین تصور کریں گے۔ پھر کس طرح یہ جنگ آگے بڑھے گی؟ کیا ایران اتنی لمبی جنگ کو اب شروع کر چکا ہے، مزید اس کو کنٹینیو رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ دیکھیں، ایران اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا ملک ہے، اگر عراق سے ہم کمپیئر کریں، چار گنا عراق سے بڑا ہے، اور 9 کروڑ کی آبادی ہے، اور پھر اپنی ایک سیولائزیشن ہے، 2500 سال پرانی ہسٹری ہے، پھر ایک ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں وینزویلا نہیں ہے، تو یہ اس طرح گیو ان نہیں کریں گے کبھی کسی صورتحال میں، ڈکٹیشن پہ کبھی نہیں جائیں گے۔ اس میں بات چیت ہو سکتی ہے دوبارہ اس پہ ہو جائے، لیکن اس میں کوئی وہ ڈکٹیشن یا اس میں نہیں ہوگی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جس طرح پریشر ابھی بھی ڈیولپ ہو رہا ہے، کہ دن جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ 900 جو تھے سارٹیز ہوئی ہیں، جو حملے ہوئے ہیں، جو جہازوں نے ٹیک آف کیا اور جو سٹرائکس کیے جا کے ایران میں، ایون یہ بھی بتاتے ہیں کہ دس از ناٹ 11% آف جو عراق کے اگینسٹ جہاز گئے تھے، لیکن اسٹل اتنا میسو تھا۔ اب ٹرمپ نے بھی یہ کہا ہے کہ جی اس کے بعد تو بہت میسو ہم جائیں گے۔ دیکھیں کہ رجیم چینج میں دے فیلڈ، اور پھر کیونکہ ایران کے اندر دی سینٹر آف گریوٹی جہاں آئیڈیالوجی تھی وہاں ایران کے عوام ہے، اور جس طرح آج عوام سڑکوں پہ آئی، انہوں نے اپنے سپورٹ شو کی ہے، تو میرے خیال میں دیٹ از دا میسج کہ عوام ساتھ ہے، دے ڈونٹ وانٹ اینی چینج۔ ایک تو یہ میسج ہے۔ سیکنڈ یہ ہے دے ول کنٹینیو بمبنگ، جو میں اسرائیل کی بات کر رہا ہوں یا امریکہ کی بات کر رہا ہوں، دے ول ٹرائی ٹو ایرویٹ جو ہے وہ جو اسٹیٹ کی جو آپ سمجھ لیں کنٹرول کو ختم کرنے کے لیے، ڈی گریڈ کرنے کے لیے ان کو، وہ ان کی لگاتار کوشش ہوگی، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ایران کے لیے وار آف وہ اسٹرگل کے ہے وہاں پہ، وہ اس کو ہر ممکن کوشش وہ کریں گے، اپنی اسٹرگل کو وہ جاری رکھے، لیکن اس کو دے ول نیور گیو ان کہ وہ جا کے کسی اس میں کریں گے۔ ہو سکتا ہے کسی سٹیج میں آپ دیکھیں اٹ میں کنٹینیو فار سیورل ڈیز، لیکن ہو سکتا ہے ٹرمپ نیکسٹ 5-7 ڈیز کے بعد کہہ دے کہ ہمارے لیے وکٹری ہوئی ہے تو ہم ابھی بات چیت پہ بیٹھ رہے ہیں، تو یہ بھی پاسبلٹی ہے۔ لیکن نتن یاہو کبھی نہیں چاہے گا، کیونکہ نتن یاہو کے الٹیمیٹ ایمز ہے کہ بلکنائزیشن آف ایران۔